بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 2، اس کا پہلا پیپر فقہ و علوم فقہ، اس کا متن فقہ کے کتاب الطلاق کا آج چھٹا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کے اندر جو بدعت اور سنت طلاق کے طریقے ہیں ان میں سے یہ طریقہ ڈسکس ہوگا کہ حالت حیض میں اگر طلاق دی جائے کیا وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں فقہاء کا کیا اختلاف ہے، ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ فی حکم من طلق فی وقت الحیض، اس حکم کے متعلق کہ جس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو حالت حیض میں، حیض کے پیریڈ کے دوران، فإن الناس اختلفوا فی ذلک فی مواضع، کہتے ہیں کہ لوگوں سے مراد یہاں یہ اہل علم فقہاء ہیں، اس موقع پر اس مسئلہ میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان الجمہور قالوا یمضی طلاقہ وقال فرقۃ لا ينفذ ولا یقع، جمہور اکثریت فقہاء کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وقال فرقۃ، اور ایک گروہ، ایک فرقہ، لا ينفذ ولا یقع، وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں دی جانے والی طلاق نافذ نہیں ہوتی، نہ واقع ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہاں پہ واضح ہو گئی کہ جدھر جمہور فقہاء جائیں گے ظاہر ہے وہ بات زیادہ اتھینٹک ہوگی، اور ایک فرقہ اور ایک گروہ جو ہے ان کے نزدیک یہ طلاق نہیں ہوتی، لیکن اکثریت کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص حالت حیض میں طلاق دیتا ہے، چونکہ ہے بدعت، گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو کرنے سے ہو جاتے ہیں مگر وہ پسندیدہ نہیں ہوتے، تو یہ بھی سمجھ لیں پسندیدہ نہیں ہے، گناہ ہے، نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں والذی قالوا لا ينفذ قالوا یؤمر بالرجعۃ، جنہوں نے یہ کہا کہ نافذ ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس شخص کو یعنی رجوع کرنے کی طرف حکم دیا جائے گا، یعنی جس نے طلاق دی حالت حیض کے اندر طلاق تو ہو جائے گی، ظاہر ہے رجوع تب ہی کیا جاتا ہے جب طلاق ہو جاتی ہے۔ وَهَؤُلَاءِ افترقوا فِرْقَتَيْنِ، اب رجوع کرنے کے متعلق بھی دو گروہ بن گئے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب جنہوں نے کہا تھا کہ طلاق تو ہو جائے گی، نافذ ہو جائے گی، ان نافذ کرنے والوں اور طلاق واقع ہونے والوں کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوا اور دو گروہ پیدا ہوئے۔ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے فقوم رأوا ان ذلک واجب انہ یجبر ولا ذلک، یعنی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے فقہاء کا، اہل علم کا، وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ اس خامند کو مجبور کیا جائے کہ اس کی طرف رجوع کرے۔ وبہ قال مالک واصحابہ، اور ایسی بات کرنے والے، ایسی رائے اختیار کرنے والے امام مالک ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرنے والے یا آپ کے ساتھی۔ تو ایک رائے یہ آگی سامنے کہ حالت حیض کے اندر جس نے طلاق دے دی تو طلاق تو واقع ہو گئی، مگر امام مالک اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ رجوع کرے۔ وقال فرقۃ، اور جو ایک گروہ ہے بل یندب، وہ کہتے ہیں الی ذلک ولا یجبر، کہتے ہیں کہ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دوسرا گروہ ہے، دوسری رائے ہے۔ وبہ، اور اس رائے کو اختیار کرنے والے قال شافعی و ابو حنیفہ و ثوری و احمد، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں اور امام ثوری ہیں۔ والذی اوجب اجبار اختلاف فی الزمان، اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اس کو مجبور کیا جائے گا تو ان کے وقت پہ اب اختلاف ہے کہ کب مجبور کیا جائے گا یا کب اس کو کہا جائے گا۔ اختلاف فی الزمان، زمانے میں اختلاف پیدا ہوا، الذی یقع فیہ اجبار، جس میں اس کو مجبور کیا جائے گا۔
اب یہاں پہ تیسری بات ڈسکس ہو رہی ہے. پہلی بات کیا ایسی پوزیشن میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں, اکثریت نے کہا ہو جائے گی. دوسری بات, اب جب جنہوں نے کہا ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہو جائے گی, لیکن ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اس کے خاوند کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ رجوع کر لے, جبکہ دوسرے کہتے ہیں نہیں, رجوع کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا, بلکہ اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہوگا. اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تو رجوع کر, مجبور کیا جائے گا, تو پھر کب کہا جائے گا؟ فقال مالک و اکثر اصحابہ ابن القاسم وغیرہ یجبر ما لم تنقضی عدتها. امام مالک اور ان کے اکثر اصحاب جو ہیں, جن میں ابن قاسم وغیرہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو اس وقت تک مجبور کیا جائے گا جب تک عدت ختم نہیں ہوتی, یعنی عدت جب تک ختم نہیں ہوگی تو اس کو بار بار کہا جائے گا کہ تو رجوع کر لے, رجوع کر لے, رجوع کر لے. تو وقال اشہب لا یجبر الا فی الحیضۃ الاولی, جبکہ امام اشہب کہتے ہیں کہ اس کو مجبور صرف اس وقت تک کیا جائے گا جب پہلا حیض ختم نہیں, یعنی پہلے حیض تک ہی اس کو مجبور کیا جائے گا. والذی قالوا بالامر بالرجعۃ اختلفوا متى یوقع الطلاق بعد الرجعۃ. اب اگلی بات یہ ہے کہ والذی قالوا, جنہوں نے کہا بالامر رجعتی یعنی رجوع کرنے کے حوالے سے, اختلافو اس میں اب یہ اختلاف ہے متى یوقع الطلاق, طلاق کب واقع ہوگی, بعد الرجعتی یعنی رجوع کے بعد پھر وہ طلاق دوبارہ کب دے گا انشاء, اگر وہ اس نے چاہا, یعنی اگر وہ پھر طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر کب دے گا. فقوم اشترطوا فی الرجعتی, ایک قوم نے کہا, ایک گروہ نے کہا اشترطوا شرط رکھی ہے پھر رجعتی کہ وہ رجوع کرے پہلے, ایم سکہا اور اس کو اپنے پاس ٹھہرائے, حتی تطہرا من تلک الحیضتی جہاں تک کہ وہ اس حیض سے پاک ہو جائے, ثم تحیضا پھر اس کو حیض آئے, ثم تطہر پھر وہ پاک ہو جائے, یعنی یہ دوسرا جو طہر آ گیا حالت طہر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم انشاء طلقہا و انشاء امسکہا, پھر اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اس کو طلاق دے دے, چاہے تو اپنے پاس روک لے. یہ ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ اس نے حالت حیض میں طلاق دی, اور اب ان لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کو مجبور کیا جائے گا رجوع کرنے کے لیے, یعنی ان کے نزدیک طلاق ہو گئی, جب طلاق ہو گئی تو اس نے رجوع کر لیا, تو اب جو نیکسٹ طلاق اگر وہ دینا چاہتا ہے, اگلی طلاق دینا چاہتا ہے, وہ کب دے گا؟ تو انہوں نے ایک گروہ نے, ایک فقہا کی رائے سامنے یہ آئی کہ وہ اپنے پاس کو روکے گا. ظاہر ہے اس نے حالت حیض میں طلاق دی تھی, اب وہ حیض کے بعد طہر آئے گا, حالت طہر, اس کے بعد پھر اس کو حیض آئے گا, اس کے بعد پھر وہ حالت طہر میں جائے گی, تو اس طہر کے اندر اگر وہ چاہے گا تو اس کو اپنے پاس رکھ لے گا, چاہے گا اس کو طلاق دوسری دے دے گا. وبہی قال مالک و شافی و جماعت, اور ایسی رائے اختیار کرنے والے امام مالک ہیں, امام شافی اور ایک جماعت ہے. وقوم قالوا, اور ایک گروہ ایسا ہے کہتے ہیں بل یراجعها فاذا طہرت من تلک الحیضۃ التي طلقها بها, کہتے ہیں کہ وہ جس بل یراجعها اس نے رجوع کر لیا اس کے, فاذا طہرت من تلک الحیضۃ جب اس حیض سے وہ پاک ہو گئی, التي طلقها جس میں اس نے طلاق دی تھی, انشاء امسک و انشاء طلقا, تو اگر چاہیں تو اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور چاہے اس کو طلاق دے دیں. وقال ابو حنیفہ والکوفی, یہ امام ابو حنیفہ اور کوفی کہنے والے ہیں, یعنی انہوں نے زیادہ شرائط نہیں لگائی کہ وہ حیض آئے پھر طہر آئے. وہ کہتے ہیں کہ جس حیض کے اندر اس نے طلاق دی تھی اور وہ اس نے رجوع کیا تھا, اس کے بعد اس حیض سے وہ پاک ہو گئی, تو حالت طہر میں آ گئی, تو اس حالت طہر کے اندر ہی وہ اگر چاہتا ہے تو اپنے پاس رکھ لے, چاہتا ہے تو اس کو طلاق دے دے. وَكُلُّ مَنْ اشْتَرَطَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ لَمْ يَرَ الْأَمْرَ بِالرَّجْعَةِ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرِ مَسَّهَا بِهِ فَهُنَا إِذَا أَرْبَعَتْ مساجد. کہتے ہیں من اشترط فی طلاق سنہ, جنہوں نے سنت طلاق میں یہ شرط رکھی ہے ان يطلقها فی طہر کہ وہ اپنی عورت کو حالت طہر میں طلاق دے. اور کون سا حالت طہر؟ ما لم یمسها, جس میں اس نے اپنی بیوی کو مس نہ کیا ہو, ہم بستری نہ کی ہو, ایسا حالت طہر, اس میں طلاق دے, یہ سنت ہے. ما لم یر الامر بالرجعۃ اذا طلقها فی طہر مسها به,
اور اگر اس نے طلاق دے دی اس کو ذات اللہ کا فی طہر، ایسے طہر کے اندر، مسحا بھی فی ہی، اس نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی، حالت طہر کے اندر طلاق بھی دی، اس طہر میں طلاق دی جس میں اس نے ہم بستری کر لی، مباشرت کر لی، تو اس کے متعلق کہتے ہیں 4 مسائل ہیں۔ ایک یہ ہے حل یقع طلاق ام لا، کہ کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یعنی اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اوپر تھا حالت حیض میں طلاق دینا، اور اس کے متعلق کیا مسائل ہیں۔ آگے یہ ہے کہ اس نے حالت حیض میں تو طلاق نہیں دی تو حالت طہر میں ہی ہے، لیکن سنت یہ طریقہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دے اس حالت طہر کے اندر جس میں اس نے اپنی بیوی کو مس نہیں کیا، یعنی مباشرت نہیں کی۔ لیکن اگر اس نے ایسی حالت طہر میں اس کو طلاق دے دی جس میں اس نے مباشرت کی ہے، ہم بستری کی ہے، تو کیا پھر وہ طلاق کے متعلق کیا مسائل ہیں؟ تو ایک قول یہ ہے کہ کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ والثانیۃ اذا وقع فهل یجبر علی الرجعۃ ام یؤمر فقط، کیا اگر اس نے حالت طہر میں مباشرت والے حالت طہر میں طلاق دی ہے تو ان واقع اگر وہ واقع ہو گئی ہے تو کیا حل یجبر علی الرجعۃ، کیا اس شخص کو مجبور کیا جائے گا رجوع کرنے کے لیے، ام یؤمر فقط، بس یا صرف ویسے ہی اس کو کہا جائے گا۔ پھر تیسرا ہے متى یوکل طلاق بعد الاجبار او الندب، تو کیا پھر اس کو اگر مجبور کیا جائے گا یا پھر اس کو رجوع کرنا مستحب ہے تو اس کے بعد پھر اگلی طلاق وہ کب دے گا، متى یقع الاجبار، اور اگر اس کو مجبور کیا جائے گا تو کب کیا جائے گا۔ یہ 4 مسائل ہیں۔ فإن الجمہور اذا صاروا، جمہور جو ہیں، جمہور سے مراد بھی ہے اکثریت فقہا کی اس بات کی طرف کہی ہے ان طلاق اذا ان واقع فی الحیض اعتد به وکان طلاقا لقولی علیہ السلام، کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس شخص نے حالت حیض میں طلاق دے دی ہے، اعتد به، انہوں نے اس کو شمار کیا ہے وکان طلاقا، ایک طلاق، لقولی علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام کے اس قول کی طرف ہی حدیث ابن عمر، جو کہ حضرت ابن عمر سے کی حدیث ہے، جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا مرہ فلیراجعھا، اس کو حکم کو دو کہ اس سے اپنی بیوی سے رجوع کر لے، یعنی جب انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ قالو، تو یہ فقہا کہتے ہیں ورجعۃ لا تکون الا بعد طلاق، جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ رجوع کر لے تو کہتے ہیں رجوع جو ہوتا ہے وہ طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اگر طلاق واقع نہ ہوئی ہوتی تو حضور علیہ السلام رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو رجوع کس چیز کا، تو رجوع کی طرف اشارہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق واقع ہو گئی تھی۔ وروى الشافعی عن مسلم بن خالد عن ابن جریج، امام شافعی سے روایت ہے عن مسلم بن خالد سے، اور وہ ابن جریج سے کہتے ہیں انہ ارسلوا الی نافع، انہوں نے نافع کی طرف بھیجا، یسألون، ان سے پوچھنے کے لیے حل حسبت تطلیقۃ ابن عمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ابن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طلاق دی اس کے متعلق سوال کرنے کے لیے، تو وہ طلاق ہو گئی؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ رویہ انہ الذی کان یفتی بہ ابن عمر، کہ حضرت ابن عمر کا جو فتویٰ انہوں نے روایت کیا، اما من لم یرا ھذا الطلاق واقعا فانہ اعتمد عموم قومہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے کہا کہ جن کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، اور انہوں نے جو اعتماد کیا یا دلیل پکڑی ہے وہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے پکڑی ہے، کل فعل او عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ فعل اور عمل جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو دلیل بنا کر ایک گروہ نے کہا ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی، وقالو، اور وہ کہتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردہ یشعر بعدم نفوذہ و وقوعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہا کہ اس کو رجوع کرنے کے لیے کہ بعدم نفوذہ و وقوع، کہ وہ طلاق نہ نافذ ہوئی نہ واقع ہوئی، تو اس سبب سے کہا کہ اس کو رجوع کر لے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ گروہ کہتا ہے کہ رجوع سے مراد وہ طلاق والا رجوع نہیں تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تو لوٹ آ واپس، یعنی طلاق نہیں ہوئی، بردہ یشعر، اس بات کی طرف اشارہ تھا
کہ بعدم نفوذ ہی، کہ وہ نافذ ہی نہیں ہوئی اور نہ واقع ہوئی ہے. تو یہ دوسرا گروہ ہے کہ اگر حالت حیض میں طلاق دے دی تو اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں وہ طلاق سرے سے ہوئی نہیں ہے، نافذ نہیں ہوئی، واقع نہیں ہوئی. تو یہ ساری بحث آپ نے سن لی. اس کے اندر اگر اس کا خلاصہ ایک لفظ میں آپ ایک فقرے میں بتا دوں تو حالت حیض کے اندر دی جانے والی طلاق واقع ہو جائے گی. فقہا کی اکثریت اسی بات کی طرف جاتی ہے، لیکن ایسی طلاق بدعت ہے، گناہ ہے، اور ایسی طلاق نہیں دینی چاہیے. سنت طریقے کی طلاق یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے، اور وہ بھی اس حالت طہر کے اندر جس سے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کی گئی ہو. تو یہ تھا آج کا بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ تھا، اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور انشاءاللہ پھر مزید یہ مسائل ان کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو.